الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز اور محترم سامعین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے خدمت انسانیت، جس کو عرف عام میں خدمت خلق بھی کہا جاتا ہے۔ اس کام کی اللہ کے نزدیک کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی فضیلت ہے، اور یہ کام کس قدر اہمیت کا حامل ہے، انشاءاللہ اس موضوع پہ آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی گزارشات پیش کی جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے، یعنی جو انسان اپنی زندگی میں دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے، اللہ کے نزدیک وہ بہترین انسان ہے۔ انسانوں کی جو خدمت ہے، اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کا اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ، یہ بھی خدمت انسانیت ہے۔ خواتین کے ساتھ حسن معاشرت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا ہے، اور عامت المسلمین کے حقوق ادا کرنا ہے۔ یہ سب کی سب خدمت خلق ہی کی مختلف اقسام ہیں، لیکن بالخصوص خدمت خلق میں جو لوگ ضرورت مند اور مستحق ہوتے ہیں، بیوائیں اور یتیم ہیں، معذور لوگ ہیں، ضرورت مند اور مستحق لوگ ہیں، مسکین اور فقیر لوگ ہیں، قیدی اور غلام ہیں، اور کسی مشکل اور مجبوری میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ لوگ زیادہ مدد کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان بندوں کی خدمت اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا اور ان کے کام آنا، یہ عمل اللہ کو کس قدر محبوب ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہم ترین عبادت ہم مسلمانوں پر فرض کی ہے، وہ 5 وقت کی نماز ہے، اور قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ اللہ کے بندوں کا حق ہے، اور ان دونوں کی اہمیت جو ہے اس قدر ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان فرما دیا تھا۔ فرمایا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ ادا کرتا تھا، اگر وہ زکوٰۃ کی ایک رسی بھی روک لے گا جو جانور کے ساتھ لگی ہوتی ہے، تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ فرمایا ایک مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ اگر زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اس لیے کہ یہ زکوٰۃ اللہ کے بندوں کا حق ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور یہ عمل اللہ کو کس قدر محبوب ہے کہ اللہ کے بندوں کی ضرورتیں بندوں کے ذریعے سے پوری ہوں۔
اللہ چاہتا تو سب انسانوں کو غنی کر دیتا، سب کو بے نیاز کر دیتا، کوئی کسی دوسرے کا محتاج ہی نہ ہوتا، لیکن چونکہ اللہ نے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اس لیے جس کو اللہ نے محروم رکھا ہے اس کا بھی امتحان ہے، اور جس کو اللہ نے اس کی ضرورت سے زائد دیا ہے اور جس کو بے حد و حساب دیا ہے، سب امتحان کے اندر۔ جن کو اللہ نے ضرورت سے زائد دیا ہے ان کو اللہ نے یہ حکم بھی ساتھ دیا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مال میں اللہ نے سائل اور محروم کا حق رکھ دیا ہے۔ اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ سائل اور محروم کا حق ادا کرتے ہیں یا اپنے اس زائد مال کو اپنی عیاشیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اور جو غریب اور فقیر اور مسکین ہے، وہ محتاج ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کس قدر صبر سے اور حوصلے اور ہمت سے کام لیتا ہے اور اللہ کی اطاعت پر قائم رہتا ہے۔ تو اللہ کے بندے اس امتحان میں اگر کامیاب ہو جائیں تو وہ اخروی امتحان میں کامیاب قرار پائیں گے۔ اس لیے ہر طرح کے انسان کا امتحان ہے، لیکن یہ کام اللہ کو کس قدر محبوب ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کا جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا عمل ہے، اور انفاق میں آدمی زیادہ اللہ کے بندوں پر، ضرورت مند اور مستحقین کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، مسلم کی روایت ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تو اس سے بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، اسے کسی طرح کی احتیاج نہیں کہ اس کا کوئی کنبہ ہو، لیکن سبحان اللہ اس نے بندوں کو اپنا کنبہ قرار دیا ہے۔ الخلق عیال اللہ، جس طرح ایک گھرانے کے اندر گھر کے سربراہ کو، کنبے کے سربراہ کو اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے اور ان کی ضرورتوں کا وہ خیال رکھتا ہے اور کسی بھی طریقے سے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے کئی گنا در حقیقت زیادہ محبت ہے۔ بس اللہ نے امتحان کے لیے بندوں کے اندر درجات رکھ دیے ہیں۔ تو اسی حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ مفید ہے۔ اب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ خدمت خلق کے کام کرے، اللہ کے بندوں سے محبت کرے، اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، اللہ نے ضرورت سے زائد مال جو اسے دیا ہے وہ مستحقین کے اوپر خرچ کرے تاکہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیشتر مقامات پہ جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ صرف صلہ رحمی کا ہی نہیں بلکہ ان کی خدمت کرنے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق دو، اس کی خدمت کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ اور مسلمانوں کی ایک اہم صفت کے طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ ضرورت مند اور مستحق کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ظاہر ہے کہ جو اس بات کا مستحق اور ضرورت مند ہے کہ اسے کھانا کھلایا جائے، فرمایا وہ اسے کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت کی وجہ سے یا اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اور پھر مسکین و یتیم و اسیرا، مسکین کو یعنی غریب انسان کو، یتیم کو اور قیدی کو، ان لوگوں کو کھلانے میں اور ان لوگوں کی خدمت کرنے میں وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے، قرآن مجید میں جا بجا ان کی مذمت کی گئی ہے، بلکہ اسے کافروں کی خصوصیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الماعون آپ میں سے سب کو زبانی یاد ہوگی، پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی شخص تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم کے ساتھ ہمدردی کا اور اس کی خدمت کرنے کا
حکم دیا گیا۔ لیکن یہ شخص جو آخرت کا منکر ہے، روز جزا کو جھٹلاتا ہے، فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا، جس طرح ابو جہل کچھ یتیموں کا وصی تھا اور ان کے حقوق اس نے غصب کر رکھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ شخص ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی خود بھی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا اور اس کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا۔ یہ ایک منکر حق اور کافر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کو یہ عمل کہ اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری ہوں کس قدر محبوب ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو عبادات فرض کی ہیں، اگر ان عبادات میں کوئی نقص واقع ہو جائے، کوئی کمی واقع ہو جائے، تو اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ ایک آدمی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے گھر بار چھوڑ رہا ہے، میقات سے اس نے احرام نہیں باندھا، تو اس کی عبادت کے اندر جو نقص واقع ہوا ہے، اب اس کے ازالے کی کیا صورت ہے؟ اگر وہ بغیر احرام باندھے میقات سے گزر گیا تو اسے حکم دیا گیا ہے کہ مکے میں ایک قربانی کرو اور مکے کے فقراء کے اندر اس کا گوشت تقسیم کرو، تو تمہاری عبادت کے اندر جو نقص واقع ہوا ہے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس کی جگہ آدمی کو حکم دیا جاتا کہ 10 نفل پڑھ لو، کچھ روزے رکھ لو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس خاص عبادت میں جو کمی واقع ہوئی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے فرمایا کہ مکے کے فقراء کو گوشت کھلاؤ۔ اور یہ صرف ایک معاملہ نہیں، کسی بھی معاملے میں آپ دیکھیں روزے اللہ نے ہم پر فرض کیے، خالص اللہ کی عبادت ہے اور خالص بدنی عبادت ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، ایک آدمی جو ہے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسا بیمار ہے، مریض ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے، تو فرمایا کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اس کی کمی پوری ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے قسم کھا لی، اب وہ قسم توڑنا چاہتا ہے، تو قسم کا کفارہ کیا ادا کرے؟ یہ بھی تو سکتا تھا نا 500 نفل ادا کر لے، ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اگر اس نے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے تو 10 مساکین کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے پہنائے یا ایک غلام آزاد کرے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ جو خالص عبادات اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، ان عبادات میں کسی نقص کے واقع ہونے کی صورت میں بھی اس کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ میرے ضرورت مند اور مستحق بندوں کی خدمت کرو، تمہاری عبادت کے اندر جو کمی رہ گئی ہے میں اسے پورا کر دوں گا۔ حتیٰ کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں زندہ نہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ تیری خالہ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں خالہ زندہ ہے۔ تو فرمایا جاؤ خالہ کی خدمت کرو، اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب خالہ کی خدمت کرنے سے اگر اللہ گناہ معاف فرماتا تو والدین کی خدمت کرنے سے بدرجہ اولا اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور والد کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ والدین کی خدمت کرو، جنت حاصل کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی والدین کے اوپر مال خرچ کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو حلال کی کمائی تم اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہو وہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ شمار ہوتا ہے۔ تو گویا کہ انسانوں کی ضرورت پوری کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بڑا ہی محبوب ہے، اور اس کے لیے ذریعے سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، گناہوں کی بخشش بھی حاصل ہوتی ہے اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا میرے پروردگار تو رب العالمین ہے، میں کیسے تیری عیادت کرتا؟
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو آج اس کا ثواب میرے پاس پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے کھانے کو دیا تھا، جب میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ کہے گا تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو آج میرے پاس اس کا اجر پاتا۔ اللہ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے پینے کے لیے پانی دیا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کو پانی پلایا ہوتا تو آج میرے پاس اس کا اجر پاتا۔ سبحان اللہ۔ سمجھے آپ کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا کتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، کیسی مثال اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ ہومیوپیتھی کے بانی ڈاکٹر ہیں ہائمن، انہوں نے مرنے سے پہلے ایک وصیت کی اور کہا کہ یہ وصیت لکھ کر میری قبر کے اوپر لگا دی جائے، کہ اس نے کہا کہ میں نے زندگی ضائع نہیں کی اور ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اس نے زندگی سے دوسروں کو کچھ دیا ہے یا صرف جانوروں کی طرح زندگی بسر کی ہے اور اس زندگی سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ یعنی یہ غیر مسلم ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ غیر مسلم بھی خدمت خلق میں بہت آگے ہیں، اور خدمت خلق کے لیے انہوں نے NGOs بنائی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے مشنری ادارے ہیں جو خدمت خلق کے کام کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایمان کے بغیر خدمت خلق کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور جنت تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ حدیث کے مطابق، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نہ کسی انداز میں ان کے اس عمل کا فائدہ ان کو اس دنیا کے اندر لوٹا دیتا ہے، لیکن ایک مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اگر یہ کام کرے تو اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ وہ کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، دوسروں کے کام آنا، ان کی خدمتیں کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، کسی بھوکے کی بھوک مٹا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ بھئی انسانوں کی خدمت تو خیر بہت بڑا کام ہے، تو اگر جانوروں کے ساتھ اگر بھلائی کی جائے، ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے، ان کی بھوک پیاس مٹائی جائے تو اللہ کو یہ عمل بڑا محبوب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، تو اس نے ایک کنویں سے پانی پیا، اور جب وہ پانی پی کر باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے۔ اسے اس کتے پہ ترس آیا اور واپس اس پانی کے کنویں کے اندر اتری، اپنا جوتا اتارا اور اس جوتے میں پانی ڈال کر باہر آئی اور کتے کے سامنے رکھا، تو اس نے اپنی پیاس بجھائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اگر اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کی کسی ضرورت کو پورا کرنا اللہ کے ہاں اتنے بڑے گناہ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ انسان کی خدمت اللہ کے ہاں کتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوگی۔ قرآن مجید میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں، احادیث میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اس خدمت خلق کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اس دنیا میں بھی کیسے اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں تو اہل ایمان کے لیے بے حد و حساب اجر ہے جن کو اللہ اس کام کی توفیق دیتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے ایک رسالے کے اندر پڑھا کہ ایک آدمی کسی سخت قسم کے مرض میں مبتلا ہو گیا، اور ڈاکٹروں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ علاج کے لیے بیرون ملک چلا جائے۔ بہت امیر آدمی تھا، بڑا تاجر تھا، اس نے اپنی تمام سفر کی جو ہے وہ تیاری کر لی۔ ایک دن وہ اپنے کسی دکان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ ہی ایک قصاب کی دکان تھی۔ وہاں پہ وہ کسائی جب گوشت بیچتا ہے، قصاب گوشت بیچتا ہے،
تو اس میں سے وہ ہڈیاں اور چیچڑے وغیرہ نکال کر پھینکتا ہے، تو وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ ان کو اکٹھا کر رہی ہے۔ اس شخص بوڑھیا کے پاس چلا گیا، اس سے پوچھتا ہے کہ اماں کیا معاملہ ہے، ان کو کیا کرو گی؟ تو اس بوڑھیا نے بڑے افسردہ ہو کر اپنی صورتحال بتائی کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی اور میرا داماد ایک حادثے میں دونوں فوت ہو گئے، اور ان کے 5 چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے ہیں۔ میں ان بچوں کا پیٹ بڑی مشکل سے پال رہی ہوں، تو وہ کھانے کے لیے جب گوشت مانگتے ہیں تو میں یہ چیزیں یہاں سے اکٹھی کر کے لے جاتی ہوں اور جا کر ان کو پکا کر دیتی ہوں۔ تو اس پر اس بات کا بڑا سخت اثر ہوا۔ اس نے قصاب سے کہا کہ اس بڑھیا کو اتنا گوشت دے دیا کرو ہر ہفتے، اور اس کے پیسے میں دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر اس بڑھیا سے کہا کہ ان بچوں کو میرے پاس بھیج دو، میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے جو پڑھنے کے قابل ہے میں اس کی پڑھائی کا کوئی انتظام کروں، جو کام کے قابل ہے اس کو کہیں کام سکھانے پہ لگا دوں گا۔ اور چند ہی دنوں میں وہ آدمی بہتر سے بہتر ہونے لگا، اور پھر جا کر اس نے اپنے سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا، جا کر اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائے، تو اسے کوئی بیماری وغیرہ نہیں تھی اور مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے معجزے رونما کرتا ہے اس خدمت خلق کے نتیجے میں، کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اور آخرت کا اجر تو ہے ہی۔ اسی طرح میں ایک واقعہ قرآن مجید کے اندر سورۃ القلم میں ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، بڑا نیک انسان تھا، وہ اپنے باغ کی کمائی کا ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں اور مسکینوں کے اوپر خرچ کرتا تھا۔ جب اس کی موت واقع ہو گئی، وہ مر گیا، تو اس کے بیٹوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یہ باغ تو ہمارا ہے، ہمارا باپ ایسا ویسا تھا، ویسے خام خواہ لوگوں کو کھلاتا تھا، اب ہم اس باغ میں سے کسی مسکین کو کوئی حصہ نہیں دیں گے، یہ سب ہمارا ہے، اور یہ اس کی ساری فصل جو ہے وہ ہم خود سمیٹیں گے۔ انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور یہ کہا کہ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، آج جب ہم اس باغ کے فصل اور میوے اور فروٹ وغیرہ سمیٹنے کے لیے جائیں گے تو اس طریقے سے بہت سویرے نکلیں گے کہ غریب اور مسکین اور فقیر لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے ہم فصل سمیٹ کر واپس آ جائیں گے، تو کوئی بھی اس باغ کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کوئی مسکین فقیر ضرورت مند مستحق داخل نہ ہونے پائے، اس سے پہلے ہم فصل سمیٹ کر واپس آ جائیں۔ رات کو انہوں نے یہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی اس بدنیتی کی وجہ سے میں نے اس باغ کے اوپر ایسی بلا نازل کر دی کہ سارے فصل اور ساری جو ہے وہ باغ تباہ و برباد ہو گئی۔ صبح جب وہ وہاں پہنچے تو حسرت اور افسوس سے پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ تو شاید باغ ہی ہمارا نہیں ہے، پھر ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ہمیں ایک واقعہ ایسا ملتا ہے، حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ ملتا، بڑا مشہور واقعہ ہے، کئی دفعہ آپ نے دروس کے اندر سنا ہوگا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے بادلوں سے ایک آواز سنی کہ بادلوں کو حکم دیا گیا تھا کہ فلاں شخص کے باغ کے اوپر جا کر پانی برساؤ۔ وہ شخص بادلوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، ایک جگہ پہنچا تو ایک اونچی جگہ تھی، وہاں پہ بارش ہو رہی تھی، اور وہاں سے پانی ڈھلوان کی طرف جا رہا تھا تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ ایک باغ میں پہنچا، وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ ایک آدمی وہ پانی جو بارش کا آ رہا ہے اسے اپنے باغ کی طرف موڑ رہا ہے اور اپنے باغ کو اس سے سینچ رہا ہے۔ اس نے اس شخص سے اس کا نام پوچھا تو اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں سے اس نے سنا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس سے پوچھا کہ تیرا کیا عمل ہے کہ میں نے بادلوں سے تیرا جو ہے وہ نام سنا؟ تو اس اللہ کے بندے نے بتایا کہ بھائی مجھے تو کوئی خاص ایسی بات نظر نہیں آتی، البتہ یہ کہ یہ جو میرا باغ ہے اس سے جو کمائی مجھے ہوتی ہے اس کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک حصہ اسی باغ کی نشو و نما پہ خرچ کر دیتا ہوں، ایک اپنے اہل و عیال کی ضرورت پہ خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ تو یہ وہ اس کا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے باغ میں پانی برساؤ۔ سبحان اللہ۔ تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خدمت خلق اور انسانیت کی خدمت کا صلہ کسی نہ کسی صورت میں انسان کو دیتا ہے، اور اس سے مال کے اندر جو ہے، کاروبار کے اندر جو ہے، تجارت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
یقیناً صحت اور عافیت اور بہت ساری اللہ کی اور نعمتیں انسان کو ملتی ہیں اگر انسان دوسرے ضرورت مند انسانوں کے کام آئے۔ دیکھیے خیر القرون کے جو معاشرے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد کے ادوار میں اس کام کو کس درجے اہمیت دی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے اپنے سارے گھروں سے پتہ کروایا، کسی گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ اکبر! سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، کئی کئی دن تک گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک انصاری صحابی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنے ساتھ لے گئے، گھر پہنچ کر پتہ کیا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان میرے ساتھ آیا ہے۔ بتایا گیا کہ اتنا کھانا ہے کہ ایک آدمی کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں کہ بچوں کو یوں ہی بلا کر کھلونے ولونے دے کر سلا دیا جائے، اور جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دیا جائے، مہمان سمجھے گا کہ گھر والے بھی کھانا کھا رہے ہیں اور وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ ان کا یہ عمل اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے وہی نازل فرمائی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ خود مستحق اور ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے جنگ یرموک کا کہ جب ایک پیاسا شخص جو حالت نزع میں تھا، شدید زخمی تھا، جب اس نے پکارا کہ میں پیاسا ہوں، اس کا بھائی پانی لے کر دوڑتا ہوا اس کے قریب آتا ہے، آگے دوسرا آواز دیتا ہے کہ میں بھی پیاسا ہوں۔ وہ بول نہیں سکتا لیکن اپنے بھائی کو اشارہ کرتا ہے کہ اگلے بندے کو پانی دو کہ شاید وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند اور مستحق ہو۔ اور اسی طریقے سے 3 یا 5 لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، ہر ایک جو ہے وہ اپنی ذات پر عالم نزع میں دوسرے کو ترجیح دیتا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے، اسی اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہمارے ہاں جو چھینا جھپٹی کا عالم ہے اور ہم جس طریقے سے مال کے حصول کے لیے اور دنیا کے حصول کے لیے گردنیں کاٹ رہے ہیں اور دوسروں کی عزت و آبرو سے کھیل رہے ہیں، تو ہم بھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم بھی مسلمان ہیں؟ مسلمان تو وہ تھے جو اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیتے تھے، اور عالم نزع میں بھی ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میں خود پیاسا رہوں اور دوسرا پانی پی لے، میں خود بھوکا رہوں اور دوسرا کھانا کھا لے، سبحان اللہ۔ تو عام حالات میں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر غربت کے باوجود ہمیں بھوک ننگ نظر نہیں آتی، اور کہیں کوئی آدمی رات کو بھوکا نہیں سوتا تھا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہے جس کا پڑوسی رات کو بھوکا کھائے اور وہ خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ تو وہ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ مدینے کے معاشرے میں ایک گھر سے کوئی تحفہ پڑوسی کے لیے جاتا تھا اور وہ 40 گھروں سے گھوم کے واپس اس شخص کے پاس پہنچ جاتا تھا، سبحان اللہ۔ اس قدر پیار و محبت تھا ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیار و محبت میں آپس میں بانٹا کرو، یہ بھی انسانیت کی خدمت ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں، آپ نے ایک بڑا مختصر خطبہ دیا، لیکن اس مختصر خطبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جامع تعلیمات دی کہ ان 4 کلمات کے اوپر پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، اس کو رواج دو، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھا کرو جب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، تدخلوا الجنۃ بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر پہلے تینوں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتائے جو خدمت خلق سے تعلق رکھتے ہیں۔ افشوا السلام، سلام کے ذریعے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، پہلے ان دلوں کو آپس میں جوڑو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، اور یہ باہمی محبت، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ بنو، ایمان نہ لاؤ، اور ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ یعنی یہ باہمی محبت ایمان کا لازمی جز ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے والے،
ایک دوسرے کی عزت و آبرو سے کھیلنے والے اور ایک دوسرے کے مال اور جائیداد کو لوٹنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ ایسے مسلمانوں کی کوئی قسم قرآن اور سنت سے دریافت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، یہ تو گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تو بڑا محترم ہے، تیرا بڑا مرتبہ اور مقام ہے اللہ کے نزدیک، لیکن ایک مسلمان کی عزت اور آبرو اور اس کا خون تجھ سے زیادہ محترم ہے اللہ کے نزدیک۔ آج یہ مسلمان کا خون کتنا ارزاں ہو چکا ہے، اور کافروں کے ہاتھوں نہیں، خود مسلمان کے ہاتھوں سے مسلمان کی عزت پامال ہو رہی ہے۔ اس کے مال اور اسباب محفوظ نہیں ہیں، اس کی جان محفوظ نہیں ہے۔ کس قدر المیہ ہے اور کتنی بد نصیبی ہے میری اور آپ کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ آپس میں۔ سلام کیا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے کو کہتا ہے کہ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہیں عافیت عطا فرمائے، اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تیری صحت، تیرے مال، تیری جان، تیرے اہل و عیال کو سلامت رکھے، تو ایک مسلمان جب دوسرے کے لیے اس طرح دعائیں کرنے والا ہے تو پھر اس کی عزت و آبرو سے کھیلے گا، اس کو نقصان پہنچائے گا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر میں اس کے ذریعے سے تم محبتیں بانٹو۔ اب سلام کی کیا کیا برکات ہیں، اب ہم سلام کو بھی چھوڑتے جا رہے ہیں، اس کی جگہ کچھ اور چیزیں جو ہم نے اختیار کر لی ہیں۔ ٹیلی فون پہ ایک آدمی بات کرتا ہے، موبائل کان سے لگاتا ہے، ہیلو، یہ کیا ہیلو کیا ہے؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام ہوا مفتاح الکلام، تمہاری گفتگو کا آغاز سلام سے ہونا چاہیے۔ یہ کنجی ہے، یہ چابی ہے، یہ سلام چابی ہے منہ کھولنے کی، اس سے تم اپنی بات کا آغاز کرو، سلام کرو، السلام علیکم۔ ایک جاپانی خاتون اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتی ہے۔ وہ امریکہ میں پڑھتی تھی، تو ایک انٹرویو کے اندر اس سے کسی نے پوچھا کہ تم مسلمان کیسے ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں وہاں پڑھتی تھی اور وہاں مختلف ملکوں کے لوگ، مختلف نسلوں اور رنگوں سے تعلق رکھنے والے، لیکن جتنے مسلمان تھے وہ آپس میں جب ایک دوسرے سے ملتے تو السلام علیکم کہتے۔ تو میں نے اس پہ تھوڑی تحقیق شروع کی کہ یہ سلام کیا ہے، اور یہ کسی اور مذہب کے اندر ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ تو میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو صرف سلام کا ہی نہیں بلکہ اسلام کا مطالعہ کرنے لگی، اور اسلام کا مطالعہ کرتے کرتے میں نے حقیقت کو پا لیا تو میں مسلمان ہو گئی۔ تو یہ دیکھیے سلام سے بات شروع ہوئی اور وہ اسلام پہ آ کے بات مکمل ہوئی، اس لیے کہ یہ شعائر اسلام میں سے ہے سلام۔ تو ہمیں چاہیے کہ افشوا السلام، اس سلام کو پھیلائیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ ظاہر ہے کس کو کھانا کھلاؤ؟ جو غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ الفت و محبت اور پیار کو بڑھاؤ، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرو۔ قطع رحمی مت کرو کہ قطع رحمی کرنے والا فرمایا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ دیکھا نا آپ نے، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ رزق کے اندر بھی برکت ہوتی ہے، عمر کے اندر کی برکت ہوتی ہے، کاروبار اور تجارت کے اندر بھی برکت ہوتی ہے جب انسان انسانیت کی خدمت کرتا ہے، انسانوں کے کام آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو جنت کے اندر ٹہلتے ہوئے دیکھا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تو کیسے جنت میں پہنچا؟ تو اس نے کہا کہ لوگوں کے راستے میں ایک درخت تھا، وہ ان کو تکلیف پہنچاتا تھا، تو میں نے اس کو درخت کو کاٹ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض مجھے جنت میں پہنچا دی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، اس کی چوٹی کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ اور اس کا کمتر درجہ کیا ہے؟ راستے سے کسی انسان کو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا لینا۔ کوئی ٹہنی راستے میں پڑی ہوئی ہے، کوئی پتھر راستے میں پڑا ہوا ہے، تو اس انسان کو تکلیف پہنچانے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو حدیث مبارکہ شروع میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ جو بندہ اپنے کسی بھائی کی جو ضرورت مند اور مستحق ہو اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ، اور جو کسی مسلمان سے
اس کی کسی تکلیف، اس کی کسی پریشانی، اس کی کسی بے چینی کو دور کرتا ہے، قربتاً اس کا کوئی تکلیف اور اس کی کوئی تنگی دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جو مشکل اور بے چینی ہوگی اللہ اس کو دور کر دے گا، سبحان اللہ۔ اور صحیح الجامع کی حدیث ہے، اللہ کو وہ لوگ سب سے زیادہ پسند ہیں، انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کو کون لوگ پسند ہیں؟ جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں جن سے کسی مسلمان کو سکون حاصل ہوتا ہو، اور فرمایا یا اس کی تکلیف دور ہوتی ہو، یا کسی کو قرض سے نجات حاصل ہوتی ہو، یا کسی کی بھوک مٹائی جاتی ہو، اور فرمایا کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کا ساتھ دینا کسی مسجد میں ایک ماہ کے اعتکاف سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ ایک مسجد میں ایک ماہ بیٹھ کر اعتکاف کرنے سے زیادہ ہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ کسی ضرورت مند اور مستحق انسان کی ضرورت کو پورا کر لیا جائے، اللہ کو یہ کام اس قدر محبوب ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ آیت مبارکہ آپ ہر خطبہ جمعہ کے آخر میں سنتے ہیں۔ ان اللہ یأمر، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، کس بات کا حکم دیتا ہے؟ عدل، ظاہر ہے عدل، اپنی ذات کے ساتھ عدل و انصاف، اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل و انصاف، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ عدل و انصاف، اور اس عدل و انصاف کے جو بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، یہ کام اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ والاحسان، اور صرف عدل ہی نہیں، عدل تو یہ ہے کہ جس کا جو حق جتنا بنتا ہے اس کو پورا پورا دے دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ عدل نہیں، احسان بھی کرو، ساتھ میں اس کے حق سے زیادہ دو۔ احسان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یامر، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کرو، احسان کرو، وایتاء ذی القربی، اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، ان کے حقوق دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر لوٹے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنا واقعہ بیان کیا وحی کے نازل ہونے کا۔ کیفیت یہ تھی کہ آپ پہ کپ کپی طاری تھی، پسینے میں شرابور تھے، اور اہلیہ سے کہا کہ مجھے کچھ اوڑاؤ، اور جب اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات ارشاد فرمائی تھی؟ فرمایا تھا اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ آپ غار حرا میں جا کر چلے کاٹتے ہیں، یہ بھی تھا۔ آپ بیت اللہ شریف کے اندر جا کر بڑی عبادات کرتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ حقیقت تھی بات۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو کوئی دوسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا خدا کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، فرمایا آپ اقربا کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور جن کا بوجھ کوئی اٹھا نہیں ہونے والا نہیں ہوتا آپ ان کے بوجھ اٹھاتے ہیں، اور مہمان کا اکرام کرتے ہیں، بیووں اور یتیموں کے کام آتے ہیں۔ اللہ ایسے انسان کو کیسے ضائع کرتا ہے؟ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے جن کا بوجھ کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بڑھیا جو مکے کے قرب و جوار میں کسی مقام پہ جب اس نے سنا کہ مکے کے اندر ایک شخص ایسا آیا ہے جو لوگوں کو آبائی دین سے دور کر رہا ہے، اور اس کی باتوں کے اندر ایسا جادوئی اثر ہے کہ کوئی اس کی بات سن لے تو پھر اس کے اوپر اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ وہ بڑھیا اپنا علاقہ چھوڑنا چاہتی ہے، وہاں سے ہجرت کرنا چاہتی ہے، اس نے سامان کی گٹھری تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے، اماں میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ کہا یہ سامان اٹھا کے فلاں جگہ پہ لے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی گٹھری اٹھا لی، راستے میں باتیں ہو رہی اور جہاں پہنچنا تھا بڑھیا کو وہاں پہنچا دیا۔ جب سامان اتارا تو بڑھیا نوجوان کے اخلاق سے بڑی متاثر ہو کر پوچھتی ہے کہ تم کون ہو؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعارف کروایا کہ میں وہی شخص ہوں جس کا نام سننا بھی تم گوارا نہیں کرتی ہو اور جس سے تم چھپنا چاہتی ہو۔ تو وہ بڑھیا اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئی کہ اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ کہاں وہ اسلام سے بھاگ رہی تھی،
لیکن اس خدمت خلق کے نتیجے میں وہ مسلمان ہو گئے۔ یہودی اسلام کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر دشمن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اس قدر عداوت اور دشمنی کرتا تھا کہ اپنا کوڑا کرکٹ بھی حضور کے صحن میں پھینکتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس کے گھر میں اس کا ایک بچہ ہے جو بیمار ہے۔ اس کے بیٹے کی عیادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، عالم نزا میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ اگرچہ یہودی تھا لیکن اس نے بیٹے سے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ لیکن یہ جہنم کی آگ سے کیسے بچا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق کے نتیجے میں، اور خدمت خلق بھی ایسی کہ جو ہر وقت دشمنی پہ آیا اور ہر وقت دشمنی کر رہا ہے، ہر وقت اذیت اور تکلیف دے رہا ہے، اس کے ساتھ بھی ہمدردی ہو رہی ہے اور بیمار کی عیادت ہو رہی ہے۔ اور بیمار کی عیادت بھی خدمت خلق کا ایک عظیم کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بغیر کسی اور غرض کے صرف اور صرف کسی بیمار کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ جنت کے باغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی اور بزرگوں، یہ انسانیت کی خدمت، یہ خدمت خلق کا کام کسی بھی طریقے سے انسان کر سکے۔ کسی کے پاس پیسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، حشاش بشاش مسکراتے چہرے کے ساتھ کسی کے ساتھ مل لینا، کسی کی خیر خیریت دریافت کر لینا، کسی کے ساتھ ہمدردی کے دو بول بول لینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین پر ہیں تم ان پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ یہ بندے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ الخلق و عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کا وہ بندہ بڑا محبوب ہے جو اللہ کے اس کنبے سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا رحم اور ہمدردی اس شخص سے دل سے نکال دی جاتی ہے جو بدبخت ہے۔ اس بدبختی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور نیک بخت اور خوش بخت لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں، اس طریقے سے اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور جس قدر بھی ہو سکتا ہے جتنا اللہ توفیق دے اس کام کے اندر ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں الخدمت فاؤنڈیشن بڑے پیمانے پر اس کام کو کر رہی ہے۔ بلوچستان اور سندھ کے صحراؤں میں لوگ پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے لیے پینے کا پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور آغوش اور شودا فاؤنڈیشن کے ذریعے سے یتیموں اور بیواؤں اور ضرورت مند اور مستحقین لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ کروڑوں کا بجٹ ہوتا ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا، اور اس کے علاوہ ہمارے پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، ارد گرد جہاں کہیں دوست احباب میں ہم دیکھیں کوئی ضرورت مند ہے، کوئی مستحق ہے، جس کی مدد جیسے بھی ہم کر سکتے ہیں اس کی مدد کریں، کہ یہ اللہ کی رضا اور گناہوں کی بخشش اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ محمد عام کریں، جن چراغوں سے وہ روشنی، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔